ورفعنا لك ذكرك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صبر صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا ہون تک جدو دا میں بیٹھا ہوں میرے تو قبل قبلہ نے بھی اپنی محبت اظہار فرمایا اور علامہ قاری رفیق احمد توگیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ صاحبزادہ نے بھی محبت اظہار فرمایا بڑے مختصر انداز دیا سنت میں بھی یہی اپنا تھوڑی تسلی واسطے گل کر رہے ہیں تو اگر حوصلے سے بیٹھنا اللہ خیر کرے میں جو کہہ رہے ہیں میں انشاءاللہ یہ پورا بھی اترنا ہے مجبوری کوئی نہیں لیکن آج ذوق یہی ہے کہ تمہیں پورا پرسکون ماحول دے اندر جگہ اجازت جلدی دے دیتی جائے اللہ تو ہمیں اس طرح فرمائے کہ ٹائم تھوڑا صحیح پر اس طرح سستی آلہ نہیں تو جی اس طرح خاموشی نہ کچھ بیٹھنا ہے پھر میں گزارش کرنا ہوں اسی سپیکر قبرستان لے جانے ہوتے پھر پتہ تو ہوگا کہ نہ مردے نے تو بول دے کوئی نہیں ہے کہ آپ ہی پڑھنا ہے لیکن الحمدللہ میں زندہ مجمع چاہیا بیٹھا ہوں اور باذوق لوگ تسی پرانی عادت پائیے تو میں مجبور ہوتا میں تو انہوں سارا جگا رہے ہیں پچھلی باری آیا سا تو سا میں نے ذوق نہ وہاں آیا ہوں تو میں چپ کر کے لگا رہے ہیں یہ عادت تو سا ہی میں نے پائیے تھو دی تو ہونا عادت آکر میں پیچھا نہ ہٹو تو پورے ذوق کا گزارا کرو محبت نہ درود عطا کرو صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرا حضور جانتے ترجمانی کر رہے ہیں شعر بھی کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں پہنچ
پہنچ کے سدرا پہ روح امین یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر کہ ہر چہرہ حضور جانتے ہیں پوچھے ہو تو حضور جانتے ہیں کہ ہر غلام کا راستہ چہرہ حضور جانتے حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور اللہ رب العالمین بارگاہ رسالت میں آپ سرور کائنات تاجدار ارب و عجم شاہد صاحب کعبہ کوثر حامل قرآن خلق قرآن اطہر الطاہرین اکمل الکاملین وارث مؤمنین افضل المحترین خاتم الانبیاء جلوہ حق الامام شمع غار حراء احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عدد بارک غربار دن حدیعہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد انتہائی واجب الاحترام واجب القدر تشریف فرما وقار اہل سنت بہار اہل سنت نازش اہل سنت استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی امداد حسین نقشبندی صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور تشریف فرما کثیر تعداد نال حفاظ کرام علماء کرام معززین علاقہ اور بالخصوص تشریف فرما قبلہ دمال عظیم عاشق رسول حضرت علامہ مولانا قاری رفیق احمد چشتی تغیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے صاحبزادے اور دیگر اہل محبت آج یہ خوبصورت تقریب الحمدللہ آپ دے گاؤں دے اندر انعقاد پذیر ہے بندہ نچیز میں بھی حاضری کا شرف حاصل ہے دعا ہے حق تعالی ساڑھا مل بیٹھنا اپنے بارگاہ دن قبول منظور فرمائے جتنے قدم چل کے آئے ہیں اللہ قدم قدم دے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے اور رات اس لمحے دے اندر اسی نیند نو بستر نو چھوڑ کے حضور پاک دے ذکر دے اندر وقت گزار رہے ہیں این سعادت بزور بازوں نے تان بخش دو خدای بخشندہ جو دو منظوریاں ہو جاندیاں نے پھر حاضریاں بھی ہو جاندیاں قبلہ فرما رہے سن کہ میں
قاری صاحب نے کہ محبت بڑے انداز کے اندر کیا کہ میں نہیں آ رہا انہاں وجہ پوچھی سارے پھر ایک سبب بنتے رہے منظوری ہو گئی سی آپ دی خدا دی ذات دی طرفوں وبالآخر آپ تشریف لے آئے عرض کرنے کا مطلب ہے جدوں منظوریاں ہو جاندی ہیں رکاوٹاں خود بخود دور ہو جاندی ہیں اللہ کریم دی بارگاہ سے عالیہ کا دعا ہے کہ رب تعالیٰ لمحات ساڑھے واسطے ذریعہ نجات بنائے توجہ ہے نا جی آپ دے اللہ آپ کے ذات ان کو سلامت رکھے آج دی خوبصورت تقریب بعنوان معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عقیدہ ختم نبوت کے حوالے نال انعقاد پذیر ہے اگر انہوں ایک کو ہی موضوع کے اندر بند کر کے میں عرض کرنا چاہوں آج دا عظیم الشان پروگرام حضور دیا عظمتوں کے حوالے نال انعقاد پذیر ہے جس کے اندر سامنے بیٹھنے کا شرف حاصل ہے اللہ کریم حضور دی شان و شوکت کا صدقہ ساری دنیا میں بھی آسان فرمائے اور ساری آخرت میں بھی آسان فرمائے میرے تو قبل قبلہ نے انتہائی معنی خیز گفتگو فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے حوالے نال آپ نے اپنے انداز کے نال دریانو کوزے کے اندر بند فرمایا اور بڑیاں ضروری باتیں ارشاد فرمائیاں میں بھی چند ضروری باتیں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا یہ بات یاد رکھے دے اکاڑا والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی شان آپ دی عظمت آپ دی مقام نو عقل نال سمجھنا بڑا ہی مشکل ہے اگر سمجھا جا سکتا ہے تو عشق نال سمجھا جا سکتا ہے چھوٹی جی دی عقل دے اندر اتنی بڑی شان نہیں آ سکتی عقل تے تنقید جگہ جگہ تے کر دیں دی یہ ٹوک دیئے یہ روک دیئے یہ قیدہ نہ دیئے لیکن عشق دیاں ساریاں قیدہ توڑ کے تے بہت آگے نکل جاتا ہے ایمیں نے کسے فرمایا عشق دے چلے نمبر لے گئے عقلہ والیاں ایمیں عمرہ گالیاں عقل دے پیچھے جڑے لگے وہ بڑے پیچھے رہ گئے نے تو جڑے عشق دے آنکھیں لگ گئے نے تو ایسے تر گئے نے ایسے کامیاب ہو گئے نے کہ دنیا تو چلے بھی گئے نے کہ لوگ آج بھی ہونا دیا یادہ ندی میں روشن کر کے بیٹھے ہوئے نے سارے یا عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ دعائیں مانگنی چاہیے ہے یا اللہ سانو اپنے محبوب دے عشق عطا فرما دے یہ بہت بڑی قیمتی دولت ہے عزیزان گرامی قدر اللہ دی ذات نے اپنے محبوب کو جتنے بھی کمالات عطا فرمائے جتنی بھی شان عطا فرمائیاں جتنے بھی مقام عطا فرمائے جتنے بھی معجزات عطا فرمائے تمام معجزات وچوں سرکار دی ذات میں اللہ نے دو معجزے سب تو بڑے عطا فرمائے بول سکتے اچھا بول سکتے سوال دو معجزے بہت عظیم معجزے تو دو معجزے کڑے نے ایک معجزہ قرآن ہے ایک معجزہ معراج ہے یہ دو عظیم معجزے قرآن کریم آج بھی ساڑھے ہتھاں دے اندر موجود ہے اور حضور دے معراج والے معجزے نو اللہ دا قرآن ہی بیان فرماتا ہے یہ معراج ہے کہ حقیقت کے اندر معراج مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانہ دا نام ہے یہ ہے ایک واقعہ ہے ایک معجزہ لیکن ایک اندر قدم قدم تے معجزہ ہے ہزارہ معجزہ نے اس ایک معجزے دے اندر عزیزان گرامی قدر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سالہ زندگی مبارک زندگی میرے آقا دی زندگی دا ہر لمحہ با کمال ہے میرے آقا دی زندگی دی ہر گھڑی با کمال ہے
میرے آقا دی زندگی دا ہر دن با کمال ہے، ہر رات با کمال ہے، لیکن حضور پاک دی 63 سالہ زندگی دے اندر 2 راتاں بڑیاں ہی با کمال آئیاں نے، 2 راتاں بڑیاں ہی با کمال آئیاں نے۔ وہ 2 راتاں کیڑیاں نے؟ ایک رات معراج دی رات ہے تے ایک رات ہجرت دی رات ہے۔ یہ 2 راتاں با کمال راتاں نے، اور انہاں 2 راتاں دے اندر اللہ دی ذات نے اپنے محبوب کو جڑے ساتھی دیتے نے نا، وہ ساتھی بھی با کمال دیتے، راتاں بھی با کمال، اور انہاں 2 راتاں دے اندر ساتھی بھی با کمال نے۔ ہجرت دی رات ساتھی فرشی ہے تے معراج دی رات ساتھی عرشی ہے، 2 ساتھی با کمال نے۔ ایک ساتھی عرش تو آیا، ایک رات ساتھی فرش والا سی، اور عرش والا ساتھی سواری لے کے آیا، اور فرش والا ساتھی خود سواری بن گیا سی۔ اچھا بولو نا سبحان اللہ۔ 2 راتاں با کمال، راتاں دے ساتھی با کمال، ساتھیاں دے انداز با کمال نے۔ اور جڑا عرش والا ساتھی سی نا، جدو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سفر دی سعادت حاصل کر رہے سی، امام الملائکہ جبریل امین علیہ السلام وہ ایک خاص مقام پہ جا کے رک گئے۔ دوران سفر ایک موڑ آیا، سدرۃ المنتہا والا، وہ موڑ پہ جا کے رک گئے۔ عرش والا ساتھی موڑ تک گیا تو جڑا فرش والا ساتھی سی وہ توڑ تک ہی چلا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پھر توڑ تک ہی چلے گئے، مزار کے اندر بھی انہوں نے جگہ مل گئی۔ عزیزان گرامی قدر، جس طرح قبلہ فرماتے سن معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دی ذات نے ایدہ فرمایا نہیں کہ میں گیا، بلکہ خدا نے فرمایا سی کہ میں لے کے گیا۔ خدا دی ذات لے کے جان والی سی۔ عزیزان گرامی قدر، بڑی محبت نے سماعت فرمایا جے، اے حضور دیا شانہ دا ایک وسیع باب ہے معراج دی صورت اندر۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صوفیاء نے فرمایا کہ اے دے 3 حصے میں، پہلا حصہ مسجد حرام تو مسجد اقصی تک ہے، یہ حصہ قرآن تو ثابت ہے، اس حصے کو اسراء کیا جاتا ہے۔ اگر ایدہ کوئی انکار کرتا ہے، انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا، کیونکہ وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، اس حصے کا ذکر اللہ کا قرآن فرما رہا ہے۔ ایدہ اگر کوئی انکار کرے گا، انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ دوسرا حصہ مسجد اقصی تو سدرۃ المنتہا تک والا ہے، اتنے حصے تو معراج کیا جاتا ہے، اتنے حصے کا نام صوفیاء نے معراج رکھیا۔ ایدہ اگر کوئی انکار کرتا ہے، انکار کرنے والا کافر نہیں ہوئے گا، ہاں گمراہ ہوئے گا، بے دین کے جناب اعلیٰ ٹائٹل دے نال انہوں پکاریا جائے گا، دور نکل جائے گا، لیکن کفر ہو دیتے ثابت نہیں ہوئے گا، نہ ہی کفر کا فتوہ لگایا جائے گا۔ اور تیسرا حصہ ہے سدرۃ المنتہا تو لا مقامیاں بلندیاں تک، اتنے حصے کا نام صوفیاء نے اعراج رکھیا ہے۔ ایدہ انکار کرنے والا بھی کافر نہیں ہوئے گا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ حصہ مسجد حرام تو مسجد اقصی تک کا ہوگئے، مسجد اقصی تو سدرۃ المنتہا تک کا ہوگئے، سدرۃ المنتہا تو لا مکانیاں بلندیاں تک کا حصہ ہوگئے۔ اور نے جڑے انکار کر دینے، اور نے جڑے ڈگمگا جاندے نے، اور نے جڑے سوچی پہ جاندے نے، الحمدللہ بغیر کسے ہچکچاہٹ کو، بغیر اگر کسے اعتراض کو، بغیر
کسے جناب اعلیٰ تفکر تو بغیر کسے دے ڈگمگان تو یہ ساری چیزوں کوئی مندہ ہے تو سنی ماں دا پتر مندہ ہے اہل سنت و جماعت نو یہ شرف حاصل ہے حضور دی عظمت دی بات آ جائے حضور دی شان دی بات آ جائے حضور دے مقام دی بات آ جائے عقل نے کبھی سانو اعتراض سے پہلے نہیں پایا سنی ماں دا پتر ایک کوئی گل کرتا ہے سب سے یا اللہ اعلیٰ ایمی گل نہیں ذرا جوش نال بولنا ہے سب سے اللہ اعلیٰ سب سے اللہ اعلیٰ جڑا مٹی بیٹھا ہے بولے گا سب سے اللہ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی وہ عظمت مصطفیٰ کی بات آ جائے اسی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی سنت پہ عمل کر رہے ہیں جدو ابو جہل اینڈ کمپنی نے عقل دے آنکھیں لگ کے اعتراض کیتے بھی عقل نہیں بنتی انج ہو جاوے صدیق اکبر نے پوچھا گیا کہ انج ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا انج نہیں ہو سکتا پھر انہوں نے آکھا کہ اے ہوئی گل تیرے آقا کہتے پھر آپ نے بڑے فخر نال فرمایا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ انج ہو سکتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بڑے پیار دے نال انہوں نے جواب دیتا کوئی کرے عقل نہیں بنتی اعتراض حق ہے اگر مصطفیٰ دی باری آ جاوے ابو بکر نے وجہ کے اندر آ کے کہے گا نہ ایسا چہرہ نہ ایسی زلفیں نہ یوں کسی کے شباب ہوگا جواب ہوں گے سبھی گلے ان مصطفیٰ کا جواب ہوگا اگر کوئی کرے اعتراض دی جگہ ہے اگر واری آ جائے مصطفیٰ دی کہ آج بھی الحمدللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیار کرنے والا وہ صحیح سنت و تازہ کرنے ہوئے کہتا ہے کوئی کبھی سمجھ تو بار ہے مصطفیٰ دی واری آ جائے کسی کوئی گل کہوں گے محمد ہمارے بڑی شان والے آقا ہمارے بڑی شان والے اور نے جب اعتراض کرتے بھیتا پھڑ کے حضور دی عظمت نو ناپ دے نے اسی یہ کم نہیں کر دے سانو تو امام بوسیری دی گل یاد ہے امام بوسیری نے آپ دے پیار دا عالم سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے نال آپ نے فرمایا وہ حضور دی ذات نے کو خدا نہیں کہنا کہ خدا دا بیٹا نہیں کہنا باقی حضور دی شان سے جو آئے کئی جاؤ تسی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت منصب و نبیین تاجدار ختم نبوت عزیزہ نے گرامی قدر ہے باقی رہ گیا جنہیں قبلہ فرما رہے سن کہ سوچا بکھر گئیاں کسی آقا کیویں اوپر جا سکتے ہیں کئی رکابتاں نے رستے دے اندر جنہیں بھی یہ سارے منکرین ہیں نا جڑے نہیں مندے کہ اوپر گئے نے کیویں گئے عقل تو باہر ہے انہوں نے ایک سوال پوچھ لو سوال کیا انہوں پوچھو جبریل امین علیہ السلام مسجدۃ المنتہا تو چلنا تے حضور دی بارگاہ کے اندر آنا من دے ہو کہ نہیں من دیا کر جی بالکل من دے ہیں حضور کو آندے رہنے سرکار دی ذات تو پہلے جتنے انبیاء نے سب کو آندے جانے رہے کہنے گے جی ماننے ہیں جبریل امین علیہ السلام کا آنا جانا توجہ جبریل امین علیہ السلام سدرۃ المنتہا تو چاہتے ہیں حضور دی بارگاہ کے اندر آتے ہیں اسی مرنے ہیں اور ایک محتاط روایت مطابق تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی آپ نے لکھیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی اعلان نبوت تو بعد 23 سال زندگی کے اندر جبریل امین علیہ السلام 24,000 مرتبہ مصطفیٰ دی بارگاہ کے اندر آئے کتنی باری بولو نا یار 26,000 مرتبہ حضور دی بارگاہ کے اندر آئے 26,000 سال نے 23 آئے نا 26,000 باری پھر ذرا حساب کرے آدھے نا جا کے ایک سال کے اندر
کنی باری آنا جانا انہوں دا بندا ہے؟ 1000 تو اوپر جا کے بنے گا. یار چلے 1000 سائٹ تے کریے وقتی طور پہ 23000 بھی کریے. ایک سال دے اندر 1000 مرتبہ جبریل امین دا آنا جانا بندا ہے. کہ سال دے اندر 12 مہینے پھر ذرا تقسیم کرو, مہینے تے پھر دنوں دے تقسیم کرو. اور ایک دن دے اندر جبریل امین علیہ السلام دا سرکار دی بارگاہ دے اندر آنا کئی باری آنا تے کئی باری جانا بندا ہے. اور جبریل امین علیہ السلام تے سرکار دی بارگاہ دے اندر خدمت کرنے واسطے آ گئے نے. وہ تے سرکار دی خدمت کرتے نے, آقا دے خادم نے. یار سدرۃ المنتہا تو خادم چلے تے مالک دی بارگاہ دے اندر آوے جو ایک دن دے اندر کئی باری آ جا سکتے نے. جے خادم دی اے شان ہے تے پھر آقا دی شان دا عالم کی ہوے گا؟ آقا کیوں نہیں آ جا سکتے؟ اور چلیا. اور جے تو خادم دا آنا جانا مننا ہے تے آقا دا آنا جانا بھی من لینا. اجے بھی تیری عقل کے اندر گل نہیں آئی تو پھر یہ بھی پیار نہ سن لے. سی معراج راز محبت دا بیسی حالت دی سمجھ کے آن والا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. اللہ کریم نے فرمایا میں اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی, رات میں تھوڑے دن کے حصے میں سیر کروائی. محبت والے اجلا حیران رہ گیا کہ میرے آقا اتنی دور تو ہو کے آ گئی, مسجد حرام تو مسجد اقصی آ گئی کہ 1 مہینہ جان پہ لگ رہا, 1 مہینہ یاد پہ لگے, لیکن رات کا تھوڑا جتنا حصہ پھر پہلے آسمان پہ گئی. پہلے آسمان تو دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ, کئی 100 سال کا فاصلہ طے کر لیا. 7 آسمان تو بھی اگے تشریف لے گئی. سدرت بھی میرے آقا چلے گئی, سدرت تو عرش پہ پہنچے نہیں. جناب اللہ بہت لمبے چوڑے معاملات طے کر گئی. رب فرماوے سیر کی رات کے تھوڑے دن حصے میں سیر کروائی. محبوب سارا کچھ کھایا, محبوب واپس نہیں آ گئی. اوکاڑا والے کدی سیر سے جان کا اتفاق ہو گئی. صبح کی نماز پڑھ کے لوگ سیر تو نکل گئے. میں خود دیکھا ہے, خود بھی جا کے دیکھا ہے. جب بندہ سیر تو نکل گئی, رفتار تیز نہیں ہوتی, سیر تو نکلے بڑے پیار پیار میں سفر کر گئی, پیار پیار نال ٹر گئی. سیر کے پر تیزی نہیں دیکھی گئی,
تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اسرا بعبدہ لفظ عبد یہ روح اور جسم دے مجسمے نو کیا جاتا ہے جسم ہوے روح نہ ہوے عبد نہیں روح اور جسم دو میں ملن گے تے عبد ہوے گا بھی عبد ہی رب نے عبد فرمایا ہے لفظ عبد فرمانا دستا ہے کہ جڑی سیر ہوئی ہے نا یہ سرکار دی ذات نو جسمانی طور تے ہوئی ہے اہل سنت و جماعت عقیدہ بھی یہ ہے کہ سرکار دی ذات میں یہ رجب کے مہینے کے اندر جو معراج ہوئی ہے نا 27 رجب نو یہ سرکار دی ذات میں معراج جسمانی طور تے ہوئی ہے یہ حضور دی عظمت ہے لو میں بات نو قریب کرا ہر قدم قدم تے عظمتاں دا باب کھلدا رہیا وہ فرشتے جنہاں پہلے انبیاء دا دور بھی ویکھیا انہاں پہلے نبیاں دیاں شاناں بھی ویکھیاں اور جو مصطفیٰ دیاں شاناں ویکھ کے کہندے نے کہ سرکار ورگیاں شاناں کسی دیاں نہیں ویکھیاں ورفعناہ مکانا علیہ ادریس علیہ السلام نے معراج دا ذکر بھی ہے اور اللہ دی ذات نے بڑا انہوں نے رتبہ عطا فرمایا فرشتے نے وہ منظر بھی دیکھے جناب ابراہیم علیہ السلام نے پتھر تے کھڑا کر کے جدو بلند کر کے معراج کروایا وہ فرشتے نے منظر بھی دیکھا طور تے بلا کے جناب موسیٰ علیہ السلام نے جو معراج کروایا وہ منظر بھی فرشتے نے دیکھا اور آج سرکار دی ذات دی عظمت مناظر بھی دیکھ رہے ہیں اللہ اکبر میرا وجدان کہتا ہے سرکار دی عظمت مناظر ویکھ کے کہتا ہے یوں لگے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے ہم ذرا اپنا جمول بھی توڑو خاموشی ایک سائڈ دے رکھو آقا بھی سنا خانی دے درجہ تسی بھی اپنا حصہ ڈالو جدو باری آوے کیا آباد ہے لفظوں بڑے بھرپور انداز دینا بول کے مزہ لینا ہے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے تمہاری بھی کیا بات ہے سرکار سے عظمت اندر بولن والے ہو یہ پاکیزہ زبان نبی دا ذکر کر دیئے آؤ اپنی زبانہ بھی پاکیزہ کر لیے نبی دی نات دینا یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور رحمت تو جہاں بس تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے منزلہ چڑھ دے جاتے ہیں میرے آقا دیا شانہ بڑھدیاں جا رہی ہیں جناب اللہ سرکار اللہ دی ذات دی تاجدار کر کے بھی آگئی سارے مناظر بے کے واپس آگئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آکے اس سارا واقعہ سنایا اپنے اصحاب نے سنایا فرمایا غلاموں میں رات گیا وہ سارے منظر دیکھ کے آیا منن والے تے من لے آؤ لیکن جنہ نہیں منیا انہوں نے طرح طرح دے اعتراض اٹھا دیتے میرے آقا نے آکے جب گل سنائی ابو جہل اینڈ کمپنی نے جناب اللہ موقع نو غنیمت جانے ابو بکر صدیق کو لے آ گئی کہنے لگے اگر کوئی آکے میں رات دے تھوڑے دن حصے میں جو ہو کے آیا کیا تیری عقل
گل من جاوے گی او جڑی بات میں پہلے عرض کی تھی ابو بکر آپ نے فرمایا نا ایسا کدے بھی نہیں ہو سکتا سرکار دی واری آئی تے آپ نے فرمایا ایسا ہو سکتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سر تسلیم خم کر دیتا لیکن کافران دی جناب اللہ سوئیوں سے بھی اتھے کھڑی ہوئی ہے اکٹھے ہو کے سرکار کو لے آگئے آپ کہنے لگے تسی کہنے وہ سی گئے ہو بس ساڑھے تجارتی قافلے اپنے سفر کے روانہ نہیں کیا رستے دے رہو بھی تسا بیٹھے نے کہ نہیں بیٹھے اگر بیٹھے نے تے تسا تین قافلے تجارتی کرزنال گئے ہوئے میرے آقا نے فرمایا ہاں جدو میں واپس آ رہا سا میں رستے دے دو قافلے مختلف مقامات بیٹھے میرے آقا نے فرمایا ایک قافلہ میں روحا دے مقام تے بیٹھے آؤ میں بیٹھے ان کا اونٹ گم ہو گیا سی اپنا اونٹ تلاش کر دے جا رہے سن میں پیاس لگی ایک اونٹ دے نال میں پانی بنے ہویا بیٹھے آؤ میں لگتا پیالے میں پانی پا کے پی کے آیا ہوں قافلہ جب آگے جب پوچھ لینا کیا تھوڑا اونٹ گم ہویا سی کہ نہیں ہویا میرے آقا نے فرمایا مکہ والے ہو دوسرا قافلہ نصیب فجاد مقام دے بیٹھے میں تو نشانی بھی دس دے رہا ایک اونٹ تے دو بندے بیٹھے سفر کر رہے سن خود اونٹ دے کھولو میری سواری گزری او اونٹ پت گیا تے دو میں بندے لے گئے انہوں بھی جو ایک بندے دا ہاتھ بھی ٹوٹ گیا اگر آوے تے ویخ بھی لینا کل سچی ہوئے تے پھر من لینا آپ نے فرمایا آ مکے والے تیسرا قافلہ میں مکہ میں تلوین دے بیٹھیا او دی نشانی ہے سارے اونٹا تو سب تو یکے جڑا پہلے نمبر نہیں اونٹے پورے رنگ دا اونٹ ہے اے تین قافلے بھی میں رستے میں تو ویخ کے آیا ہوں ابو جہل بولا کہنے لگا انہیں یہ بھی دسو کہ قافلے کیڑے ٹائم تے مکہ دی حدود دے دریا جانے گے میرے آقا نے فرمایا سن لے جڑا پہلا قافلہ میں مکہ میں روحا تے بیٹھیا جب سورج صبح طلوع ہوئے گا سورج طلوع ہوئے گا تو وہ بھی مکہ آ جاوے گا آپ نے فرمایا دوسرا قافلہ جب صبح کا ٹائم ہوئے گا ہو تو مکہ آ جاوے گا فرمایا تیسرا قافلہ جب سورج غروب ہوئے گا تو مکہ آ جاوے گا کہنے لگا ہن صبح ہوئے گی تو پتہ لگے گا تسی سچ بول دے ہو کہ نہیں بول دے اگر تے قافلے جڑے ٹائم دس دے ہو اگر اسے ٹائم تے آگے تے بن جاواں گے اکاڑا والے ویکھے جو نبی دی شان فخر کرے جو سی کیڑے آقا یمتی بن کے زندگی گزار رہے صبح ہوئی سورج چڑھیا نہیں ایمان والے اس رستے وال توجہ کر کے بیٹھ گئے جڑے رستے تو قافلے نے آنا ہے اس سارے قافلے اکٹھے ہو کے مشرق والمغرب جما کے بیٹھ گئے ہیں اور دیکھنے نے کہ کدو سورج طلوع ہونے ایمان والے اللہ کہتے ہیں مولا میرے یار نے فرمایا سی کہ جب سورج طلوع ہوئے گا تو پہلا قافلہ آ جاوے گا یا اللہ مہربانی فرما دیوی وہ جناب دو پاس انتظار ہو رہے جب سورج چڑھے قافلہ رولا پایا انہیں آکھیا دیکھو سورج چڑھ گیا ہے ایمان والا بھی نعرہ ماریا فرمایا یا دیکھو قافلہ بھی آ گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک قافلہ کیا سورج چڑھ گیا جے ایمان والے آ گیا دیکھو قافلہ بھی آ گیا آ دیکھو قافلہ آ گیا جے انوالے کہنے لگا ہون دا سب مان دے ابو جال کہنے لگا نہیں نہیں یہ دوجہ بھی بکھنے ہیں وینے ہو ٹائم تے آدھا کہ نہیں آدھا جیڑا ٹائم میرے اور تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد اللہ اکبر دوسرا قافلہ بھی ٹائم پہ آ گیا
ایمان والے خوشی نال جھوم رہے ہیں کیونکہ آقا دی عظمت دی جتھے بات آوے ایمان والا تے وجد وچ آ ہی جاندا ہوتا ہے نا ایمان والا دی کیفیت ہی وکھری ہوتی ہے اٹھانے والے واری آئی نا تیسرے قافلے دی انتظار ہو رہا ہے سورج غروب ہونے قریب ہے لیکن قافلہ دور دور بھی نظر نہیں آ رہا ہن ایک خوشیاں نال اچھل رہے ہیں لو انہیں آنا کوئی نہیں سورج سے ڈوبوں تے بالکل نیڑے میں یہ سورج ڈوب جانا ہے قافلہ تے آنا ہی نہیں لیکن اکاڑے والے تھوڑے ذوق کا امتحان ہے میں کتنا ٹل لانا سی لا لیا اور میں تھوڑا ٹل بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ تسی کتنا کو ذوق سنبھال کے بیٹھے ہو اج سارا ذوق مصطفیٰ دی عظمت کو قربان کر کے بول لیا جے تھوڑی آواز دور دور تک جانی چاہیے ہے پتہ لگے مصطفیٰ دے دیوانے بیٹھے ہوئے ہیں لو سورج غروب ہونے کئی قافلہ جے دور دور بھی نظر نہیں آ رہا ایمان والے بھی عرض قدر یا اللہ خیر ہو یا اللہ مہربانی فرما محبوب نے بھی عرض کی تھی یا اللہ مہربانی فرما سورج غروب ہونے والا ہے رب نے فرمایا سونے آؤ تیری زبان بھی تیری بات نکلی ہے وہ پوری ہو گئی یا اللہ سورج غروب ہونے والا ہے قافلہ نظر نہیں آ رہا فرمایا محبوبہ پریشان نہ ہو اسی سورج میں تھے ڈاک دینے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک سورج اتھے روک دیتا گیا میں سیرت یہ کتابات اندر پڑھیا ہے سورج نو روک دیتا گیا یہ دیکھتے ہیں سورج ٹرتا نہیں دن ڈوبدا نہیں دن ڈوبے تے اسی بولیے لیکن انہوں نے کی پتا سی کہ ہر شے اللہ دی ذات نے محبوب واسے بنائی اس قافلے رستے تے کو کم پہ گیا مجبوری بن کے لیٹ ہو گیا سورج روک گیا ادھر وہ بھی ٹرے ٹرتے مکے دے ہوئی نا نیڑے ادھر سورج غروب جنی دیر تک ہونا سی اتنی دیر تک ہونا بھی نیڑے آنا سی سورج نے فرمایا چل ہوں اگاں چل تسی نہ بھی بولو سورج ٹر پہنا ہے اگاں چل لو جناب اللہ سورج غروب ہو جائے نہ کہ اور ڈب گیا جو سورج ایمان والے فرمایا دیکھو قافلہ بھی آ گیا اگلی گل اکڑنے والے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ راج انہوں نے کم پہ آئے اللہ نہ چاہتا قرآن تو مصروفیت بن سکتی نہیں سی بن سکتی اللہ دی ذات نے انہوں نے اپنی حکمت نال کیتا مصروف ادھر سورج نو روکیا سورج نو روک کے انہوں نے مصروف کر کے دسیا یہ ہے کہ محبوب دی عظمت دی گل آ جاوے نا تے پھر میں اپنے محبوب دی شان نو بدھان واسطے سارے طریقے کر لینا ہوا سورج دی رفتار نو بھی روک دینا ہوا اپنے محبوب واسطے یہ عظمتہ مصطفیٰ دیاں دکھائیاں جا رہی ہیں عرش تے بلا کے بھی حضور دی عظمت دا اظہار سورج نو روک کے بھی حضور دی عظمت دا اظہار ہر لحاظ نال حضور دی عظمت دا ہی تے اظہار ہو رہا ہے کہ سانو فخر ہے اسی ایسے لجپال تے امتی ہاں پھر اسی پیار نہ کیوں نہ کہیے آقا ہمارے بڑی جڑا عجب نہیں سمجھا میں تو نہیں پتا کیوں نہیں سمجھا سمجھ والا بولے گا آقا ہمارے جوانوں جوانیاں مصطفیٰ دے نام لگا کے بولو آقا ہمارے بڑی شان والے بڑی شان والے آقا ہمارے یہ حضور دی عظمت اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری کلمات ختم اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنا غلام حضرت داہیہ قلبی نو بلایا میرے آقا نے آ کے فرمایا غلامہ بلا کے فرمایا جا کیسے روم چلا جا بادشاہ نو جا اسلام دی دعوت دے کے داہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ روم میں بادشاہ کو چلے گئے وہ دربار کے اندر جا کے فرمایا
بادشاہ میں نبی دا پیغام لے کے آیا ہوں، حق دا رستہ دین واسطے آیا ہوں، تبلیغ کرنے واسطے آیا ہوں۔ تحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے تبلیغ فرمائی۔ بادشاہ کہنے لگا ایویں میں نہیں منا گا، عرب وچوں آئے ہوئے لوگوں نال جگ گلا کراں گا، پورا پتہ کر کے پھر گل منا گا۔ انہیں اپنے کرندیاں نوں حکم دیتا پتہ کرو عرب وچوں کوئی تجارتی غرض نال ایتھے آیا ہوئے انہوں میرے کول لے کے آؤ۔ ابو سفیان تجارتی غرض نال اوتھے آیا ہویا انہوں لے کے بادشاہ دے سامنے آ گئی۔ بادشاہ کہنے لگا تو کون ہے؟ کہنے لگا میرا نام ابو سفیان ہے۔ بادشاہ کہنے لگا جو بھی پوچھا گا میرے نال سچی گل کری۔ ابو سفیان کہنے لگا بول کی پوچھنا چاہنا ہے؟ جیڑی گل کراں گا تیرے نال سچی گل کراں گا۔ بادشاہ کہنے لگا دس مکے وچ کوئی نبی بھی آیا ہے؟ کوئی نبی بھی آیا ہے؟ کہنے لگا جی آہو کہنے ہیں میں نبی ہوں کی حالات لے آنا دے۔ ابو سفیان کہنے لگا مینوں موقع بن گیا میں کلا ساری گلاں چھوڑے ایک گل کرنے ہیں۔ ابو سفیان بولا کہنے لگا اور بادشاہ باز کیڑیاں گلاں پوچھ رہے ہیں وہ ساری گلاں چھڈ معاذ اللہ تینوں اس نبی نے کوئی جھوٹ نہ دساں اے کیڑا اے بادشاہ سب تو بڑا معاذ اللہ اس نبی نے جھوٹے بولے ہیں کہ کئی دن میں رات کے تھوڑے جن حصے کے اندر مسجد حرام تو مسجد اقصی گیا ہوا اور بادشاہ جتنے مہینے جانتے لگن مہینہ آتے لگے وہ رات کے تھوڑے جن حصے میں کیویں ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا جھوٹ بولے معاذ اللہ۔ اور بادشاہ کیا تیری عقل مانتی ہے؟ ابو سفیان نے تو اس کو گل کی تھی نا سارے ستارے دن ہو چکے سن لیکن انہیں آکھا انہاں نوں کیڑا پتہ ہے کنے انہاں دے حق وچ بولنا ہے اور کل ہر سرے زندگی بھی جا سکتی ہے۔ ابو سفیان نے ایسی تے گل کتے کرنی ہے؟ ابو سفیان نے جو بادشاہ نال اتنی گل کی نا اجے بادشاہ نے کوئی جواب دینا سی بادشاہ دے تخت دے اوپر کھڑا ہوتا خادم کو بولیا کہنے لگا بادشاہ میں تصدیق کر رہا ہوں جی نبی نے گل کی تھی تو سچی میں تصدیق کر رہا ہوں۔ او ابو سفیان میں بیندہ ہی رہ گیا یہ تے میں کہا کسے نہیں بولنا پر یہ تھے بھی بول پائے تُسے بھی بول ہی بولنا اچھا بولنا سبحان اللہ یا اللہ جانا جنی محبت نال بولے وہ نہیں جلدی مسافر مدینہ والا عزیزہ نگرہ نکل اللہ تعالیٰ چونکہ سرکار حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر 2018 دے اندر جدوں ہون چونکہ سین عرب بڑا وسیع ہو گیا وہ تو اتنی جگہ نہیں سی پھر جیویں جیویں ضرورت بنی جناب وہ چیزاں 2018 دے اندر میرے سعادت حاصل ہوئی نا تو میں مطاف دے اندر کھڑا ہوا تو میرا ایک دوست جڑا اوتھے خدمت کردا سی حرم پاک دی خادمین دے اندر سی مینوں بازو پکڑ کے نہ کہنے لگا وہ جننے بھی تے ستون ہے نا ایک ستون ایسا جس میں نشانی لگائی ہے خاص قسم دی اوتھے حضرت ام ہانی دا گھر سی اوتھوں سرکار میں راج ہوتا سی انہوں نے میں نے دسیا کہ اے جڑا ستون ہے نا اب دیکھتے نشان لگا ہے میں کہا بالکل لگا ہے اور کدھر بھی وہ نشان نہیں لگا میں کہ خاص وجہ ہے وہ تینوں پتہ تو دس ہوتا ہے کہ ایس جگہ تو سرکار میرا جو ہے سی یہ تو سرکار اپنے مولا ملن واسطے گئے سن جب میں وہ جگہ دیکھی تو بڑی خوشی ہوئی رب دا گھر بھی سی پھر وہ جگہ بھی کہ میں دعا کرنا وا یا اللہ تعالی جتنی محبت نہ بولے وہ جگہ ضرور بخا جتنا محبوب نو میرا جو ہے عزیزہ نے گرامی قدر ابو سفیان نے جو گل کی تھی نوکر بولیا ہے بوڑھی عمر دا ہون تے عیسائیت کے اندر وقت گزار رہے ہیں تے بادشاہ نو کہنے لگا بادشاہ با میں تصدیق کر رہا ہوں نبی نے ٹھیک گل کی تھی بادشاہ کہنے لگا تینوں تمہیں پتا کہنے لگا بادشاہ با ایک داؤ سے میں یہودی سا تو میری ڈیوٹی سی مسجد اقصی کی خدمت کرنا سارے جدو رات کو گھر چلے جانے ہوندے سن تو میں بوبے شبے بند کر کے گھر آ جایا کرتا سا ایک رات ایسی آئی سارے بوبے بند کر لینے مین دروازہ میں بند کرنا ہوا تے بند ہوندا ہی نہیں بند ستے نو نیند مبارک جاگنے نو بولنا مبارک ہوئے میں دروازہ بند کرنا میں دروازہ بند ہے بڑا زور لانا میں دروازہ بند نہیں ہوتا کہنے میں پریشان ہو گیا میں مستری نو ساتھیا مستری کو بانی پہ بند ہوگا سارے زور لا دے رہے بوا بند نہیں ہویا کہنے میں آکھیا بادشاہ
چل ہوں صبح بادشاہ گل سنا رہا میں آخیا بادشاہ میں سوچا چلو صبح ویکھاں گے کی ہوندا تے کی نہیں رات دروازہ کھلا چھڈ کے چلا گیا میں اے پھر بڑا ایک نا ٹکٹکی لگا کے وہ دیکھ رہا سی اے پھر کی ہویا کہنا بادشاہ ساری رات میں سوچی پیارا بنیا کہ بادشاہ اگاں بڑی عجیب جی گل ہے بادشاہ کہنا تو سنا تے سی نا پوری گل سنا وہ کہنے لگا بادشاہ بس سویر ہوئی جب میں آیا نا تو مسجد اندر داخل ہویا تو خوشبوؤں دے تو ہلے ہی بڑے دھیان دے سے بڑی زبان اللہ دی چھالا نہیں چاہیے خوشبوؤں دے ہلے اے پھر کہنا بادشاہ واہ مینوں مسجد دا ماحول ویکھ کے انج لگدا سی کہ میں راتی کوئی ایتھے آیا سی انج لگدا سی جویں راتی کوئی آیا بڑا خوبصورت ماحول کہندا بادشاہ وا دروازے دے سامنے ایک پتھر میں ویکھے او دے اندر سوراخ ہے انج لگدا سی جویں راتی ایتھے کسے نے اپنی سواری بننی رکھی ہے او دروازہ جڑا راتی بند نہیں سی ہوندا میں صبح آ کے ہاتھ لگایا آپ روٹین دے نال بند کرن دی کوشش کیتی تے اوویں بند ہو گیا انج ہو گیا جویں کبھی خراب ہویا ہی نہیں کہندا بادشاہ میں سوچی پیارا اے معاملہ کی رات میں سوچنا وا دنے بھی سوچنا وا سمجھ نہیں آتی یہ معاملہ کی رات رو کون آیا ہوئے کہنے لگا بادشاہ وا چکے یہودی سب سال تورات بنی ہوئی سی اچانک بڑی دیر سوچت بعد میں خیال آیا میں تورات اندر بنی ہوئی گل یاد آ گئی تورات اندر میں پڑھے اسی کہ رب دا یا آخری نبی آوے گا ایک میرا یہ بھی زندگی کے در ایسا نہیں آوے گا مسجد حرام تو چلے گا کہ مسجد اقصا آوے گا کہ تیا کے نبی نے امامت بھی کرواوے گا مینوں پتہ نہیں سی کہ منظر آگ بن گیا کہ نہیں بنے مینوں اس نبی کے حوالے نال بھی پتہ نہیں سی لیکن جدوں انہیں گل سنائی ہے فوری سارا واقعہ میرے ذہن وچ آ گیا ہے میں تصدیق کرنا وا نبی آپ بھی سچا ہے اور اللہ بھی سچا ہے میں تصدیق کرنا وا ابو سفیان کے دیکھ رہی رہ گیا پہلے قلبی دا سینہ فخر نال چوڑا ہو گیا کہ ایتھے بھی ساڈے آقا دیاں شان تورات وچ بھی ساڈے آقا دیاں شان پھر فخر نال پیار نال یہ ہوئی گل کردے ہون گے پیار نال کہندے ہون گے آقا ہمارے ایتھے گل مک گئی ہے آقا ہمارے بڑی آواز نہ بولو بڑی شان والے آقا ہمارے بڑی جے کسی نے دبان دی کوشش کی تو شانہ دبا کوئی نہیں سکیا وہ دی ابو جہل علیہ موت میں سارا کچھ ویکھو نہ انہیں تو جادو ہو گیا ایک چیز اور دیکھو اللہ دی ذات نے اپنے محبوب دی عظمت کو بلند کیتا وہ عیسائی کو محبوب دی عظمت کا اظہار کروایا اس عظمت نو گھٹا کوئی نہیں سکتا ہر دور کے اندر اللہ نے بندے چنے ہوئے نے جنہوں نے حضور کی عظمت نے پہرا دیتا ابو بکر صدیق کے دور تو شروع ہو جاؤ ہر دور کے اندر حضور کی عظمت نو سلام کرنے والے کچھ شاد موجود رہے دور چلتا چلتا وہ دور اسا کتاباں چ پڑھے علماء کو سنے لیکن ایک دور تے اسا اپنی اکھیں بھی ویکھیا ہے میں بذات خود اپنی ہوش و حواس کے اندر میں علامہ نیازی علیہ رحمت دور نہیں ویکھیا میں علامہ شاہ نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ دور نہیں ویکھیا انتہائی بچپنا سے لیکن انہوں نے باتیں سنیا جڑا دور میں اور تساں ویکھیا نا اور بڑی توجہ نال اور ہر اینگل تو جس دور میں ویکھیا ہے وہ اے دور ہے اس دور میں اندر ویل چیئر تے بیٹھے ہوئے کافے علامہ حافظ خادم حسین رضوی نے بھی پڑھ چڑھ کے حضور کی عظمت کی بات کی تھی اور اپنی معذوری دے سارے تقاضے ایک سائڈ سے رکھتے ہویا
بابا جی بولیا تو مصطفیٰ دی عظمت واسطے بولیا ہے اور کئی لتاں والے اور چپ رہ گئے لیکن ویل چیئر تے بیٹھے ہوئے بابے کو رب نے اپنے محبوب دی عظمت دا کم لیا اور ایسا کم لیا اور ایسی انہاں غلامی دا اظہار کیتا دنیا تو چلی بھی گئے نے تے آج بھی انہاں دے نہ دے ڈر کے تے بچتے نے اس پہلی کو بات اتنی ہے حضور دی عظمت دی بات آ جائے غلام اپنی غلامی دا حق ادا کرنا چاہیے غلام دا کام ہے غلامی کرنا پاس کرنا غلام دا کام نہیں ہے گا انج کی میں یہ کی ہے وہ کی ہے اس طرح ساریاں چیمی گویاں غلامہ دا کام نہیں غلام دا کام ہے جی حضور کرنا حضور دی عظمت دی بات آ جائے آؤ اس کارواں دے اندر شامل ہو جائیے جس کارواں دے چلان والے میرے کارواں دے علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب اور جس کارواں نے انہاں بنایا وہ کارواں وہ صرف انہاں دا ہی کارواں نہیں سی اس کارواں دے اندر کئی بزرگ ہستیاں نے ایک کارواں شروع تو چلتا آ رہا ہے اس کارواں دے اندر شامل ہون واسطے قرآن بھی دعوت دیتا ہے مصطفیٰ دا فرمان بھی دعوت دیتا ہے ایک کارواں محبت مصطفیٰ دا کارواں ہے عزت مصطفیٰ دا کارواں ہے یہ محافظ عقیدہ ختم نبوت دا کارواں ہے یہ محافظ ناموس رسالت والا کارواں ہے یہ دے اندر شہود اور تقوی نہیں دیکھا جاتا اور جناب غلام اپنی غلامی دا حق ادا کرے گناہگاری اپنی لگا انسان کوشش کرنے کا عمال کرن دی اپنے اعمال دے حالات جیسے بھی نہیں لیکن حضور دی عظمت دی بات آ جائے تے آنکھیں حضور دی عزت دی بات ہے حضور دی عظمت دی بات ہے کہ میں غلام ہاں غلاموں تم غلامی کا ہمیشہ حق ادا کرنا نمک کھاتے ہو آقا کا تو آقا سے وفا کرنا خزانہ ادا ضروری ہے بس مصطفیٰ سے وفا ضروری ہے اور سارے کو جرا کارواں موجود ہے محبت مصطفیٰ والا اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کی صورت اندر موجود ہے آؤ اپنی ساریاں وابستگیاں اس کارواں دے نال کر دیئے شخصیت واسطے نہیں کسے انسان واسطے نہیں محض اللہ واسطے اور اللہ دے رسول کی رضا واسطے اے نیت بنا کے سونیا کہ میری غلامی ہے یہ غلامی دا ایک انداز ہے یا رسول اللہ مال کیا جان کیا اولاد کیا میری ہر چیز تھوڑے واسطے ہے ان لفظہ نال اس کارواں دے اندر شریک ہو جاوے سونے جس طرح کہ علامہ رفیق احمد چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شہزادے کہہ رہے سن انہاں لفظہ نال میں یہ توبت دے ہونا چاہا گا یہ لفظ کہتے ہوئے اس کارواں دے اندر شریک ہو جائیے سونے غریباں دا یتیماں دا سہارا یا وہ بھی کہہ دے رہے مل کے تو میں بھی کہنا مل کے دونوں مان جاؤ مل کے پڑھ لو غریباں دا یتیماں دا سہارا رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ غریباں دا یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ غریباں دا یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ قسم رب دی احسان ہو جا وہ پیارا یا رسول اللہ پیارا یا رسول اللہ صدا بسنا ربی تیرا تبارا یا رسول اللہ جتھوں گزارا یا رسول اللہ گزارا یا رسول اللہ سمجھے ہو اس کارواں اندر شریک ہو جاؤ ذرا تنہائی کے اندر بھی جا کے سوچا جی کارواں بڑا عظیم الشان کارواں ہے اس کارواں دا جدا رخ ہے نا وہ گنبد خضرا والا ہے کسی دا رخ سندھ والے کسی دا رخ جناب اسلام آباد والے کسی دا لاہور والے
ایک کارواں دا رخ جیلا نا روحانی طور تے ایک گنبد خضرا اس کارواں دے اندر شامل ہو جاؤ لجپال آقا دیاں نگاہاں وچ کارواں کیونکہ حضور دی محبت دا درس دینے والا ہے نا حضور دے اور حضور دی عظمت کے حوالے نال پیسے والا علم والا علم والا کوئی بھی منتخب ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے جنہوں موقع مل جائے کنوں غنیمت ضرور چاہیے اللہ کریم ساری حاضری کرو اللہ کریم ساری زندگی میرے استاد گرامی علامہ حافظ خادم شاہ رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے محبت مصطفیٰ دا پیغام دیتا اس پیغام میں آپ تک بھی پہنچایا اللہ سے محمد دی توفیق انہوں نے گل سنا رہی اب سب کہہ رہے ہیں گل سنا دیو انہوں نے گل یہی ہے سب پڑھتے بھی محسوس کیتا انہوں نے حضور دی ذات محبت دا عالم ایسی کہ دنوں جو انہوں نے کردانہ میں پڑھیا نا کردانہ دا رخ بھی نہ رخ مصطفیٰ والی کیتا ہے در مصطفیٰ والی کیتا ہے کوئی تسی آج بھی انہوں نے تقریر سن لو نا جیڑی گل ہو کرن گے نا نمبر ایک دل تے اترتی ہے کیونکہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے انہوں نے ہر گل دل تے چٹ کر دی ہے اور انہوں نے ہر گل دا رخ جڑا ہے نا وہ بارگاہ رسالت ہے بہت زیادہ مسائل زندگی میں گزاری لیکن اخیر ویکھ لو انہوں نے کنی چکی کنی چنگی پڑھیا اس دا جانی ہو جس دا دور چلے رنگا رنگ سہیلیاں تے رنگا رنگ کرے پڑھیا اس دا جانی ہو جس دا دور چلے جنہیں محبت مصطفیٰ مل گیا قیمتی خزانہ ملا یہ محبت ہی جڑا حضور دیا سلطان تسلیم کرا دیتی ہے اللہ سے محبت اللہ زندہ رکھے موت آوے تو حضور دی محبت اندر ہے جنہیں ساتھ میرے اہتمام کی تعلق قبول فرمائے فرمائے فرقے ٹوٹے پھوٹے الفاظ پرخطا دا انسان جسارت کر بیٹھنا میں گفتگو دی غلطی بھی ہو جاتی ہے علماء کو اصلاح دا طالبہ اللہ کو دعا دا طالبہ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ